مجھے حافظ صاحب نے کہا تو میں ضرور بیان کرتا. سردار حسین سرکار کی ایک بات حضرت آپ نے میرے اور آپ کی کریم لجپال آقا کے حسن کا تذکرہ کیا. آپ نے کہا تھا کہ کلی پاویں جنی سونی ہوے لگدی کلی ریس کسی کدی پھلدی نہیں. ایک باری میں کہنا کہ سارے بندے تسی سبحان اللہ سنا دیو, آخر تک آ چکے سبحان اللہ سنا دیو کہ کلی پاویں جنی سونی ہوے لگدی کلی ریس کسی کدی پھلدی نہیں. جس جس دے نال پھل بندا جس ریس کسی کدی پھلدی نہیں. مٹی پاویں سونے وچ پا دئیے اے مٹی نال سونے کدے تلدی نہیں. اے خوبصورتی دوواں جہاناں دی اکٹھی کر لو نبی پاک دی جُتی دے مل دی نہیں. جے سمجھ گئے تو سبحان اللہ تسی کہہ دے بابا جان. خوبصورتی دوواں جہاناں دی اکٹھی کر لو نبی پاک دی جُتی دے مل دی نہیں. میں انتہائی عزت و توقیر کے لائق کے ساتھ عزت و صدقار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ لال حسین چودھری صاحب ستارہ امتیاز ملٹری امیدوار کا استاد سمدی الخیر لیداس کوٹلی تین سٹی آپ سے درخواست کروں گا کہ جناب اپنے خیالات کیا جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ پیر صاحبان اور بالخصوص پیر سید عارف حسین شاہ صاحب چودھری لال صاحب اور ہمارے تمام بزرگان دوستوں بھائیوں اور بچوں, بہت مختصر چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں ہیں عرض کروں گا. اختتامی تقریر ہو چکی ہے, پیر صاحب نے اس کے بعد دعا کرانی ہے. تقریر ایسے میں ختم ہو چکی ہے, یہ صرف حاضری کے لیے دو تین الفاظ کہنا چاہتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ قرآن پاک تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے. آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک نئی دریافت یہ ہوئی کہ پیر صاحب کی تقریریں ہیں, ایک پہلے میں سن چکا ہوں وہاں پر اور ایک آج بھی سنی, انتہائی زیادہ علم والی, اور وہ چیزیں جو میں کہتا ہوں پیر صاحب وہ چیزیں کہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بریلوی حضرات میں کچھ پرابلمز ہیں, پرابلمز وہاں ہوتی ہیں جہاں علم نہیں ہوتا. یہ صرف باہر اس کی یہ وجہ ہے, اور ظاہر ہے کہ جب علم نہیں ہوگا تو پرابلمز ہوگی. دوسری گزارش یہ کروں گا کہ آج پہلے دن پیر صاحب مجھے سورہ بلد کی پہلی دو آیتیں ہیں, چونکہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے, ترجمے سے پڑھا ہے, اپنے پاس سے کچھ چیزیں جانیاں سمجھی ہیں, تو یہ سورہ بلد کی پہلی دو آیتوں کا آج پہلے دن مجھے مطلب سمجھ آئی کہ یہ ان کا مطلب تھا. یہ جو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ جنہوں نے عشق نمازاں پڑھیا وہ کدی نہیں مردے, جے شک ہو گئی تو تک لے آ کے قبراں تے دیوے بندے. تو آج ہم لوگوں نے بھی دیکھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ نے بے شمار دفعہ چیزیں یہ پڑھی ہیں, سنی ہیں, سب کچھ کیا ہے. ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا, لا خوف علیہم کہ ان کے پر خوف نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا, آپ سب کو پتہ ہے, پھینک دیا گیا تھا. ساری دنیا کی اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں ان کی مدد کے لیے آئیں کہ آپ ہمیں حکم کریں, آپ ہمیں یہ کہیں یہ کہیں. انہوں نے کہا, حضرت جبریل علیہ السلام آخر پر آئے اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کر رہے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کے پاس نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات کی, انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں دوسرے لوگوں کے پاس کیوں جاؤں. ڈر اور خوف جس کی بات کی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو یہ وہ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا, ان پر خوف ہوتا ہے, نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے, توکل علی اللہ کی بات کرتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز کسی کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. کوئی چیز دنیا کی کسی کو مل نہیں سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتا. تو وہی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے یہ کہا, سیاسی رہنما تحریک انصاف ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ سیاست کرنا کوئی جرم نہیں ہے. علامہ اقبال آج سے بہت عرصہ پہلے یہ کیا کہتے ہیں, تقریباً کوئی 100 سال پہلے کہا تھا انہوں نے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ آتے ہوئے بھی ہم بات کر رہے تھے, جب جدا ہو دین سیاست سے تو پھر رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ یاد رکھیں کہ جس دن سیاست دین سے جدا ہو گئی تھی اس دن سے چنگیزی شروع ہو گئی تھی. تو
تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست کو دین کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جس کی میں بات کرتا ہوں. بس اتنی سیاست کرنی چاہیے. اور ملک صاحب کی آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر سب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات بولا ہوں، دو لفظ سے حاضری لگانی تھی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.